برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ جل ملکہ و من والہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فضل و کرم، فضل و توسل سے آج کی جمعہ پر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس کی پارہ نمبر 8 کی سورہ الاعراف، اس کی آیات بینات جو تلاوت کی ہیں، دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الاعراف جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی اہم سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں اور 3325 اس کے اندر الفاظ ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو نزول ہے وہ ہجرت سے قبل مکہ المکرمہ کی وادیوں میں اس کا نزول ہے۔ سورہ انعام اور سورہ الاعراف یہ جو دونوں سورہ مبارکہ ہیں، ان دونوں سورہ مبارکہ کا جو مضامین ہیں وہ کم و بیش ایک ہی مضامین ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جب ان کو بارہا اسلام کی دعوت دینے کے باوجود جب اسلام کی طرف راغب نہ ہوئے تو ان سورہ مبارکہ میں اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ ان کی جو ہٹ دھرمی ہے، ان کے تعصبات ہیں، ان کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ہمارے جو ڈیلی کے دروس چل رہے ہیں اس میں بھی اس سورہ مبارکہ کی 31 آیات کا ہمارا درس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ اللہ پاک نے حروف مقطعات سے شروع کیا، یعنی الف لام میم صاد، اور یہ حروف مقطعات وہ ہوا کرتے ہیں کہ واللہ اعلم ورسولہ، جن کے بارے میں صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ وہ کیا حروف ہیں۔ تو فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ نازل کی گئی اے میرے محبوب آپ کی ذات گرامی پر، اور فلا یکن فی صدرک حرج، اور آپ کیا کریں اس کتاب مجید، اس قرآن حکیم، اس کی تبلیغ میں آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ پیغام دیا کہ میرے قرآن کی جو تبلیغ کرنی ہے اس میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی دل میں۔ اور پھر جبھی امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ آپ قرآن کی تحریک کو جب عام کریں، قرآن کی تبلیغ کو جب عام کریں،
اس میں کیا اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، خوش دلی کے ساتھ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تبلیغ کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم خود تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ خوش دلی نہیں ہوا، ہم شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کے پیغام کو آگے نہیں پہنچا۔ تو اللہ پاک کی ذات فرمائی ہے کہ میرے معبود کی صدر کہا رہے، اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، اور پھر تمام لوگوں کو خاطر آقا علیہ السلام کے توسل کہ یہ رب کا حکم ہے، اور رب کا جو حکم ہے اس میں آپ نے تنگی محسوس کرنی نہیں۔ جب قرآن کی تبلیغ کو عام کریں، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، دشمن آپ کے راستے میں جگہ جگہ بیٹھے، لیکن آپ قرآن کی تعلیم کو عام کرتے جائیں، اور پھر فرمایا کہ تم ذرا بھی، اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرا دو۔ اب جب تک ہمارے اندر دل میں خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، ہم نیک اعمال کریں، صرف جنت ہی ہو، دوزخ ہی نہ ہو، تو پھر تو ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ پاک نے دونوں چیزیں، پازیٹو نیگیٹو دونوں چیزیں بنا دی، جنت بھی اور جہنم بھی، کہ کوئی تو جنت کے شوق میں بھی عبادت کرے اور کوئی جہنم کے ڈر میں جو ہے وہ عبادت کرے۔ تو اللہ پاک کی ذات یہی فرمائی کہ تم ذرا بھی، میرے محبوب اس قرآن کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، اور جو اپنے ہیں، جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے، ان کے لیے ایک ایڈوائس ہے، نصیحت ہے۔ لیکن ہم قرآن سے کہاں نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم، کیا کرو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ کیا ہم قرآن کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے مسائل ہیں، اپنے مسئلے ہیں، اپنی شریعتیں ہم نے بنا لی، اپنے عقائد بنا لیے ہیں، ہم قرآن کی کہاں پیروی کرتے ہیں؟ قرآن کے کہاں پر ہم نقش قدم پر چلتے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر آپ غیروں کی اتباع نہ کریں، غیروں کی پیروی نہ کریں۔ کیا ہم رب کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم تو غیروں کے آگے جھکتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، اور پھر قرآن نے یہ بھی فرما دیا بہت کم لوگ ہیں جس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، نہیں سوتے ہیں۔